السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی شروع کی 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال یعنی نیک کاموں کو برباد کر دیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور وہی حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت کو درست کر دیا ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یہ اس لیے کہ کافروں انکار کرنے والوں نے باطل یعنی کفر کی پیروی کی اور ایمان والوں نے حق یعنی اسلام کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضِيَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ مسلمانوں، جب جہاد کے میدان میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکو تو قیدیوں کو مضبوطی سے گرفت کر لو، پھر تمہیں اختیار ہے چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ وصول کر لو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام یعنی بدلہ لے لیتا، مگر یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل یعنی شہید کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کاموں کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ نیک لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جس جنت کی پہچان اس نے ان لوگوں کو دنیا ہی میں کرائی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا فتعصی لهم واضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ ان کے نیک اعمال نیک کاموں کو برباد کر دے گا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ ان کافروں نے اللہ کے اتارے ہوئے قرآن سے نفرت کی، قرآن کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے نیک اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا، کیا آج کے کافروں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ پہلے گزرے ہوئے کافروں انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا اور آج کے کافروں یعنی مکہ کے کافروں کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، ایسا اس لیے ہوگا کہ ایمان والوں کی مدد کرنے والا خود اللہ ہے اور کافروں انکار کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 5واں رکوع جس کے اندر سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی شروع کی 11 آیتیں ہیں۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 ترتیب کے اعتبار سے 95، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ سورہ ہے، اس کا ذکر آیت نمبر 2 میں ہے۔ سورہ محمد یہ 47 ہے، یہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی صورت مدنی ہے۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ محمد کا خلاصہ، سورہ محمد کے شروع میں کافروں کے اعمال برباد ہو گئے اس کا ذکر ہے، اس کے بعد ہے کہ جنگ میں جب کافروں سے ملاقات ہو جائے تو اس کو جہاں پاؤ قتل کرو، اس کے بعد ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے قدم جمائے گا۔ اس کے بعد جنت والوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے بارے میں قیامت کے انتظار میں ہے تو وہ اچانک آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ اکیلا اللہ ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہے کہ پہلے جہاد کے لیے صورت اترنے کی تمنا کر دیتے، اس کے بعد ہے کہ رشتے ناتے جو لوگ توڑ دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس کے بعد ہے کہ ایک اللہ کی بات مانی جائے ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے بعد ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے بعد ہے کہ جو بخیلی کرتا ہے اس کا خود کا نقصان ہے اور اللہ مالدار ہے، بے نیاز ہے، اور اخیر میں ہے کہ اللہ دوسری قوم کو لانے پر پوری طریقے سے قادر ہے۔ ایک آیت پر غور کیجئے جو آیت نمبر 1 ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکا۔ دنیا میں غریبوں کی امداد وغیرہ کی وجہ سے کافروں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے،
لیکن آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے، اس لیے کہا گیا اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ آخرت میں صرف مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس لیے کافروں کے اعمال آخرت کے حساب سے برباد ہو گئے ہیں۔ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کچھ اچھے کام کیے تو اللہ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح نیک عمل کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح غلطیاں جو ہو گئی ایمان سے پہلے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 121، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام لانے سے پہلے کے جو گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ اصلح بالہم، نیک لوگوں کی حالتوں کو اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے یا درست کر دیا، یعنی ان لوگوں کو گناہوں کے راستے سے بچا کر خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں اللہ نے لگا دیا ہے۔ پھر اسی طرح حالت کو اللہ تعالیٰ سدھارتا ہے مال و دولت کے ذریعے بھی، لیکن یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ اصل طور پر سدھار تو یہ ہے کہ وہ دین کا کام کرنے لگے اور آخرت میں جنت میں چلا جائے۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں ذکر ہے، جب جنگ کے میدان میں ہو، وہاں ہو تو اچھے طریقے سے جنگ کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اگر تمہاری پکڑ ہو جائے تو تم احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ منن احسان، بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا۔ آپ غور کیجئے، غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنا کے لائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کچھ کو ویسے ہی چھوڑ دیا، کہا کچھ بچوں کو پڑھا دو اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور کچھ سے فدیہ لیے گئے۔ اس لیے فداؤن کا معنی ہوتا ہے معاوضہ لینا، بدلہ لینا۔ حالات کے اعتبار سے ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا جس میں فائدہ ہے وہی کام کیا جائے۔ تو امام وقت کو، حاکم وقت کو، خلیفہ وقت کو، کمانڈر کو جنگ کے میدان میں جو ہے ان کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو وہ جنگ کرے، چاہے تو اس کے بعد جنگ سے رکے، پھر اس کے بعد قیدی بنا لے، یا پھر احسان کر کے چھوڑ دے یا بدلہ لے کر چھوڑ دے، پورا ادھیکار ان کو حاصل ہے۔ آگے آیت نمبر 7 پر غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اسباب کے تحت مومن بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے دین کی مدد کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرائے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے دین کی جو بھی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہلاک ہونے والوں کا برا انجام کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے۔ اب نیک لوگوں کے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے، ایمان والوں کا، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ احد حدیث نمبر 4043، غزوہ احد کے میدان میں کافروں نے کہا اولو حبل، حبل کی جے ہو، تو اس کے بعد مسلمانوں نے کہا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، عزت والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا لن العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارے لیے عزیٰ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور ہمارے لیے اللہ مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، مددگار نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔